الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ بات روشنی میں لاتا ہے آپ سب کو حق سننے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد کی کچھ باتیں آپ نے سنی اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین. جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا، نام بھی ہمیشہ یاد رکھیں. سرکار کی دادا جان کا نام حضرت شیبہ ہے، مگر پکارا جاتا تھا پختو جی کلی سے، اور دادی کا نام فاطمہ سگی دادی. ویسے 5 دادی ہیں مگر جو دادی ہے ان کا نام فاطمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے. ان ناموں کو ہمیشہ یاد رکھیں جن کی نسبت ہمارے آقا سے. پھر عبداللہ سرکار کے والد ماجد کا نام ہے اور سرکار کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے. جب نکاح ہو گیا اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس جو سیدہ آمینہ کی شکم میں پہنچا، وہ نور کی جو برکتیں ہیں وہ پہلے ہی سے چلی آئی. اور اس کے حوالے سے جنگ تبوک کے بعد جب سرکار اور صحابہ لوٹ رہے تھے بڑے خوش تھے، مومنوں کی فتح ہوئی تھی، تو حضرت عباس سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اشعار آپ کی شان میں لکھنا چاہتا ہوں. تو آقا کریم کی اجازت لی اور سرکار کی شان میں لکھنا شروع. تو لکھتے ہیں نور محمدی کو. تو کیا لکھتے ہیں؟ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. لکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کی برکت تھی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح ہونے سے پہلے اللہ نے دمبا بھیج دیا. یہ انہی کی نور کی برکت ہے. اسی نور کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے پار لگایا. یہ فرماتے ہیں یہی نور کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمایا. اور اسی طرح یہ صحابہ ہیں، چچا تو ہیں مگر صحابی ہیں. تو حضور کے نور کی برکتوں کو صحابہ نے لکھا ہے اور یہ تب کی بات لکھ رہے ہیں جو انبیاء کا زمانہ ہے. ابھی حضور کا زمانہ بظاہر زمانہ نہیں آیا، حضور ہر زمانے میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی اسی طرز پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے نور کی برکتیں تھیں جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی. اور پھر یہی ساری باتیں جو سیدنا عباس نے لکھی ہے آپ نے بھی وہی باتیں لکھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی نور محمدی کی برکتیں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رہی. چٹھی تو ان کے نام کی نکلی ذبح کرنے کی، لیکن وہ نور ہی کی برکت تھی کہ حضرت عبد المطلب کے دلوں میں بھی وہ رحم ڈالی، ورنہ وہ تو چھری لے کے نکلے مگر وہ نور محمدی کی برکت ہے. اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ماں کے شکم میں پہنچا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانے وہ رات شب جمعہ. امام احمد ابن حنبل
رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی برکتیں اور شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ یہی نور کی برکت ہے. اللہ کے حبیب کا نور جلوگر ہوا ہے. شکم مادر میں یہی نور کی برکت ہے کہ اللہ شب جمعہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کی بڑی برکت ہے شب جمعہ کی. ہر شب جمعہ میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو وہ نور محمدی کے حوالے سے امام احمد بن حنبل فرماتے کہ اللہ نے اسی نور کی برکت سے یہ برکت عطا فرما دی, قیامت تک کے لیے فضیلت عطا فرما. لوگ کہتے ہیں 12ویں کیوں مناتے, 12ویں شب کیوں مناتے ہیں؟ تو نور محمدی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو تو رات فضیلت والی بن جاتی ہے. تو جس رات میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہو وہ میرے آپ علیہ السلام کو تصدیق کے دیوان پھر فرمایا. بڑی پیاری روایت ہے. محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت کی اپنی کتاب سیرت نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل فرماتے ہیں. یہی نور محمدی کی برکتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پہلی رات جب نور محمدی ماں کی شکم میں جلوہ گر ہوا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو اور خاص کر قبیلہ قریش کے چوپائے جانوروں کو, 4 پیر کے جانور جس میں بکری, بھیڑ اور بڑے جانور سبا, اللہ نے ان جانوروں کو فصیح و بلیغ عربی بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ عربی زبان میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو اللہ کا محبوب اپنی ماں کی شکم میں جلوہ گر ہو گیا. اب ان قریب ہے نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو گیا. سبحان اللہ. جانوروں نے اور خاص کر قبیلے قریش کے, وہ جو ان کا قبیلہ تھا سرکار. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا مشرق کے جانور نے مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانور نے مشرق کے جانوروں کو مبارکبادیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آج کی شب میں نور محمدی اب جلوہ گر ہو چکا ہے. اب وہ گھڑی آنے والی ہے جس کا زمانے کو انتظار, سب کو انتظار. میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم یہی نور محمدی کی برکتیں تھی کہ سرکار کے جلوہ گر ہونے سے پہلے جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے افق میں ایک اجالا ہوتا ہے جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق کی روشنی میں ستارے مزید ستارے چمکتی ہوتی ہیں مگر صبح صادق کی روشنی میں اور چمکانے لگتے ہیں اور ایک نیا اجالا ہونے والا ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے اب سورج طلوع ہونے والا ہے, اب ایک صبح ہونے والی ہے, اب ایک اجالا آنے والا ہے. تو اعلان نبوت اور نبوت سے پہلے لوگوں کے دل ویسے ہی بہتر ہونے لگے تھے, لوگوں کے دلوں میں ایک آس پیدا ہونے لگی تھی. اور پھر نور محمدی جلوہ گر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو جہالتیں تھی, جو بدکاریاں تھی, جو غلط روش تھی, سرکار کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف سا, ایک ضمیر جاگنے لگا تھا کہ اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور کوئی آئے ایسا جو ہمیں تعلیم دے. اور پھر حضور تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت ہے. اور ایک بات بتاؤں پھر بات کروں. سیدہ آمینہ ارشاد فرماتی, اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی تو مانتے ہی ہیں سارے بزرگوں کو, ان کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں. ان کی کتابیں اپنے مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ان کو مانتے بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں مدارج النبوت میں کہ سیدہ آمینہ کی شکم میں جب نور محمدی جلوہ گر ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ نکلی, جب باہر نکلتی تھی تو آپ کے پیروں کے نیچے پتھر موم بن جاتے اور آپ کو چلنے میں تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ اعجاز نبیوں کو ہے. انبیاء جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں یا پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھر سخت نہیں رہتا, خود بخود موم جیسا بن جاتا.
تاکہ انبیاء کو تکلیف نہ ہو. پتھر سخت ہوتا ہے, ہم ڈائریکٹ پیر رکھیں گے ہمیں کچھ کٹھنائی محسوس ہوتی ہے, کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے چلنے میں, لیکن انبیاء کے لیے پتھر بھی جانتا ہے میرے سینے پر آنے والا پتھر عام انسان نہیں, اس کا قدم عام انسان کا نہیں, نبی کا قدم. پتھر بھی نبیوں کو پہچانتے ہیں. پھر یہ تو امام الانبیاء ہے. تو وہ فرماتی ہے میرے پیروں کے نیچے پتھر موم بن جاتے. پھر میں جب چلنے لگی پتھروں سے آواز آنے لگی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درختوں سے آواز آتی, درختوں کی ٹہنیوں سے آواز آتی. میں گھبرا گئی, میں پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا نہیں تھا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ نور محمدی کی برکت. پتھر بھی اس وقت, اسی لیے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اعلان نبوت کے بعد, میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا. اسی لیے ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. بے شک جتنا زیادہ پڑھیں گے حضور سے اتنا قریب قیامت میں رہیں گے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر پانی بھرنے کی ضرورت پڑی, میں اپنی ٹھیلیا لے کر کنویں پر پہنچی. کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا. جب میں کنویں پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا, وہاں عرب کی عورتیں جہالت کی بنیاد پر خوب جھگڑا کرتی تھیں. پہلے میں بھر لوں, پہلے میں بھر لوں. چونکہ کنواں بڑا ہوتا تھا, چاروں طرف سے لوگ رسیاں ڈالتے تھے اور پھر اپنی ڈول سے پانی نکالتے تھے. تو وہ پہلے میں ڈالوں, اس میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا تھا. سیدہ آمنہ فرماتی میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی, تو میں سب سے آخر کھڑی رہتی, سب لوگ بھر لیتے تو آخر میں بھرتی. آخر میں پانی بھی تھوڑا کم ہو جاتا تھا, مگر پھر بھی دھیرے دھیرے بھرتی. مگر روزانہ میرا یہ معمول تھا, میں سب سے آخر میں بھرتی. دیکھو حضور نے بھی کبھی جھگڑے کو پسند نہیں کیا, تو والدہ پہلے ہی سے اس عمل پہ عمل کرتی. پھر فرماتی جب اس دن میں گئی جب نور محمدی میرے شکم میں تھا, تو وہ مکے کی جھگڑالو عورتیں مجھے دیکھ کر ایک طرف ہو جاتی, ہٹ گئی, سب کی سب لڑائی جھگڑا بند کر دیا اور کہنے لگی آمینہ پہلے تم پانی بھر دو. وہ پہلے بھرنے کے لیے جھگڑتی تھی. تو مجھے تعجب ہوا, یہ کیا بات ہے, یہ ابھی جھگڑ رہے تھے اپنے لیے اور میں پیچھے سے آئی اور کہتے ہیں پہلے بھر لو. یہ نور محمدی کی برکت. یہی نہیں بلکہ آگے فرماتی تعجب والی بات اب ہے, جب میں نے اپنی ڈول رسی میں باندھ کر اندر اتارنا چاہا پانی کے لیے, تو وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا اور پھر میں نے بھر لیا اپنا پانی اور میں اپنے گھر چلی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سرکار کے نور کی برکت. سبحان اللہ. بے شمار باتیں ہیں پھر انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنے نور والے آقا کی اس نورانی مہینے میں, یہ شب جمعہ ہے, خوب درود پڑھے, گھر جا کر بھی پڑھے, دن میں بھی پڑھے. شب جمعہ کا درود ویسے بھی فرشتے سونے کے کاغذ پر چاندی کے قلم سے آج رات اور آنے والے دن میں درود شریف پڑھنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ, اور پھر اسے پہنچا دیا جاتا ہے سرکار کے بارگاہ. سبحان اللہ. اسی لیے ہماری مسجدوں میں شب جمعہ میں ہم درود کی محفل رکھتے ہیں تاکہ پوری محفل کا نام سرکار کی بارگاہ میں, دن میں بھی پڑھے رات میں بھی پڑھتے رہیں, زیادہ پڑھیں. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کی سلام بلند کریں اور خوب درود شریف پڑھنے کی عادت کریں. میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم سے پیارا امام. تو یہ شب جمعہ بڑی برکت والی ہیں, بڑی مبارک ہیں, اور اس کی برکتیں اسی لیے ہمیں ملی کہ نور محمدی کی برکت سے ملی. اللہ فرمائے